بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ مسجد بڑی سعادت والی ہے۔ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ اس مسجد کو شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر کے قدم ہائے مبارک چومنے کی سعادت حاصل ہے۔ اسی مسجد میں حضرت شہید ملت رحمت اللہ علیہ نے بے مثال شاندار خطاب فرمایا، اور اسی مسجد کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ شہید ملت کے عظیم بیٹے علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی اس مسجد میں تشریف لائے۔ یہ محبتوں کی داستان، یہ تعلقات اور پیار کی داستان جس کا سلسلہ طویل ہے، اس مسجد کی انتظامیہ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ برادرم یوسف رفیق صاحب، ان کی جرت کو سلام، ان کی عظمت کو سلام کہ برسوں بیت گئے، زمانے گزر گئے، ان کی محبت میں فرق نہیں آیا۔ جس طرح تعلق علامہ شہید رحمت اللہ علیہ سے تھا، اسی طرح تعلق ان کے شہزادوں سے ہے۔ اللہ رب العزت خاندان ظہیر کو اور خاندان یزدانی شہید کو قیامت کی دیواروں تک آباد اور شاد رکھے۔ یہ پھول مہکتے رہیں، یہ گلشن آباد رہے۔ ہمارے دلوں کی دھڑکن، آپ سب کا فخر، اہل حدیث کے قائد، میں دعوت خطاب دیتا ہوں علامہ حافظ معتصم الہی ظہیر صاحب کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مسلک اہل حدیث علامہ معتصم الہی ظہیر، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جنت البقیع کا مہمان علامہ احسان، علامہ احسان۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں قائد ابن قائد للکار علامہ شہید حضرت مولانا حافظ علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب تشریف لاتے ہیں۔ علامہ معتصم الہی ظہیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات گرامی قدر، مجھ سے قبل میرے بھائی آپ سے ہم کلام تھے اور یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ یہ مسجد اس کی بڑی سعادت ہے کہ اس میں علامہ شہید بھی تشریف لائے، برادر اکبر ابتسام الہی ظہیر بھی تشریف لائے۔ میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ مسجدوں کی سعادت نہیں ہوتی، یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے لیے، ہمارے جیسے نکمے، نالائق اور نکارہ لوگوں کے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم ایسے ناچیز کو بارگاہ رسالت مآب میں گلدستہ ہائے عقیدت کو نشاور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور مجھ سے قبل بھیا نے ایک نعرے کو لگایا، جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا۔ اور آج لگ بھگ 34 برس کے بیت جانے کے بعد ہم مختلف پروگراموں میں شرکت کے لیے جاتے ہیں۔ دوست احباب، بھائی اور بزرگ،
اس نعرے کو محبت سے لگاتے ہیں تو میرے دل میں ہمیشہ یہ بات آتی ہے کہ آج 34 برس لگ بھگ بیت جانے کے باوجود علامہ شہید جن کی محبت ہمارے اندر آج بھی موجود ہے اور ہم اس نعرہ رستاخیز کو لگا رہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے علامہ شہید جن کی ساری زندگی وطن عزیز میں قال اللہ اور قال الرسول کو بیان کرتے ہوئے گزری، اور انہوں نے محبت نبی، حب نبی کے نعرے کو، اس کے دعوے کو صرف ظاہری طور پر نہیں لگایا بلکہ عملی طور پر جام شہادت کو نوش کر لیا اور اس بات کو ثابت کر دیا جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے وطن عزیز میں قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کو لگایا جاتا رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، آج یہ کانفرنس سید البشر کے عنوان سے ہونے والی کانفرنس کہ آپ کی منقبت کو بیان کرنے کے لیے بپا کی گئی، آقا کی منقبت کو، آپ کی رفت کو، آپ کے مقام اور مطلب کو، آپ کے رتبے اور مرتبے کو کس طرح بیان کیا جائے کہ جس کے بارے میں غالب جیسے قادر الکلام شاعر نے کیا خوب کہا تھا، غالب ثنائے حاجو یزداں گذاشتیں، غالب اس کی منقبت کو، اس کی رفت کو، اس کی بلندی کو کیسے بیان کیا جائے جس کے بارے میں عرش والے کا خود ارشاد عالی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ کسی کے تذکرے کو ایک بستی تلک محدود رکھا، کسی کے تذکرے کو ایک شہر تلک محدود رکھا، کسی کے تذکرے کو ایک بر اعظم تلک محدود کر دیا، مگر ثریا کی بلندیوں پر کسی کے نام نامی کو اگر رقم کیا گیا تو میرے آقا کے نام نامی کو، اور پھر بلندی کیوں نہ ہو، وہ آدم صفی اللہ کے بھی امام، نوح نجی اللہ کے بھی امام، موسیٰ کلیم اللہ کے بھی امام، ابراہیم خلیل اللہ کے بھی امام، اسماعیل ذبیح اللہ کے بھی امام، عیسیٰ روح اللہ کے بھی امام، کہ اللہ رب العزت نے ابھی سورج کو روشنی عطا نہیں کی تھی، چاند ستاروں کو ابھی جگمگاہٹ نہیں بخشی تھی، تمام انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا سن لو میں تمہیں مسند امامت پر بٹھانے والا ہوں، میں تمہیں تاج نبوت کو پہنانے والا ہوں، حلت نبوت کو اڑھانے والا ہوں، مگر سن لو پھر اگر رسول آ جائیں اپنے جھنڈے کو گرا دینا ہے۔ کالی کملی والے کے آ جانے کے بعد پھر کسی نے اپنی نبوت کی بات کی، اس کا نام دفتر نبوت سے کاٹ کے فاسقوں میں لکھ دیا جائے گا۔ اور کمالیہ میں اس کانفرنس میں شرکت کرنے والے اہل حدیثوں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیثوں، تمہیں تمہارا اہل حدیث ہونا مبارک ہو کہ تم کائنات کی وہ واحد جماعت ہو جس نے اس بات کا اعلان کر دیا، کائنات کے باسیوں سن لو، اہل حدیث کا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح اہل حدیث کا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ ہم نے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا۔ کیا حسن سمجھا ہے
کیا عشق نہ جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ آج ربیع الاول کے مہینے کی آمد ہے، کل اور پرسوں بلکہ پورا ماہ آقائے کائنات کی ولادت باسعادت کو اپنے اپنے انداز سے منایا جاتا ہے۔ ہم بھی آقا سے محبت کا اقرار کرنے والے، آقا کی محبت کو بیان کرنے والے، آقا کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، ہمارے یار دوست بھی مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے، وہ بھی آقا سے محبت کا اظہار کرنے والے، آقا کی محبت کو بیان کرنے والے، محبت کا دعوے دار میں بھی، ہمارے بھائی بھی آقا کی محبت کے دعوے کو کرنے والے۔ معاملہ کیا ہے، فرق کیا ہے، تفریق کیا ہے؟ آؤ آج اس کانفرنس میں اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کی دعوت کو سمجھ کے جانا ہے۔ میں نے بھی آقا سے محبت کا اقرار کیا، تو نے بھی آقا سے محبت کا اقرار کیا، فرق کیا ہے؟ آؤ فرق کو سمجھاتا ہوں۔ فرق یہ ہے، تو نے اس بات کا اعلان کیا آقا کی بات تو ٹھیک ہے، آقا کا فرمان تو ٹھیک ہے، آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے، آقا کا فتویٰ تو ٹھیک ہے، مگر آقا کی بات کے ہوتے ہوئے، آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آقا کے فرمان کے ہوتے ہوئے میں اپنے مفتی کی بات کو کیا کہوں، میں اپنے شیخ صاحب کی رائے کو کیا کہوں، اپنے امام کے قول کو کیا کہوں، مفتی کے فتوے کو کیا کہوں، اور اہل حدیث نے کیا بات کی؟ ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا، کائنات کے باسیوں سن لو، خطیب بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، پیر بھی غلطی کھائے، فقیر بھی غلطی کھائے، صدیق ولی اور شہید بھی غلطی کھائے۔ غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ آسمان سے صدا آئی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ کائنات کے باسیوں سن لو، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خدا بندی سے بات کرتے ہیں۔ آج تم بھی آقا سے محبت کا اعلان کرنے والے، اہل حدیث بھی آقا کی محبت کا دم بھرنے والے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے، ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا، آقا کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے، اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے میرے اصحاب، میں آپ کے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا، پھر جو کوئی ان دو چیزوں سے چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اصحاب رسول نے پوچھا آقا محترم، آپ ہمارے درمیان کیا چھوڑے جا رہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک اللہ کی کتاب کو چھوڑے جا رہا، دوسرا اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا۔ پھر میں ڈنکے کی چوٹ اس بات کو کیوں نہ بیان کروں، کائنات میں اگر کوئی واحد گروہ ایسا موجود ہے وہ اہل حدیث ہے، جو کائنات کے باسیوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی دعوت دینے کے لیے نہیں آتے۔ ہم تمہیں علامہ شہید کی عظمت کی طرف بلانے کے لیے نہیں آئے، حبیب الرحمان یزدانی آپ کی منقبت کی طرف بلانے کے لیے نہیں آئے۔ ہم تمہیں کسی سردار کی سرداری اور کسی جاگیردار کی جاگیر کی طرف بلانے کے لیے نہیں آئے۔ ہم کائنات کے باسیوں کو
یا رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دعوت بڑی سیدھی سادی دعوت، ہماری دعوت پیار کی دعوت، ہماری دعوت محبت کی دعوت، ہماری دعوت میں کوئی فرقہ واریت نہیں۔ ہمارا اعلان سن لو، اہل حدیث کے فرزند کو اپنے ذہنوں میں سما کے جانا ہے۔ ہمارا ڈنکے کی چوٹ اور واضح پیغام ہے، اللہ کے فضل و کرم سے معاملہ کوئی بھی ہو، شریعت کا ہو، معیشت کا ہو، معاشرت کا ہو، مسجد کا ہو، بازار کا ہو، کاروبار کا ہو، گھریلو خاندانی نظام کا ہو، اہل حدیث کو اگر منوانا ہے یا رب کا قرآن لے آؤ یا کالی کملی والے کا فرمان لے آؤ، ہماری گردنوں کو جھکا ہوا پاؤ گے، مگر بات کرو گے آقا کے فرمان کے ہوتے ہوئے کسی غیرے کی مان لو، کسی غیرے کی مان لو، کسی نکتو حیرے کی مان لو، رب کعبہ کی قسم ہے آقا کے فرمان کے ہوتے ہوئے یہ گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ آج تم آقا سے محبت کا اعلان کرنے والے ذرہ برابر بھی اگر تمہیں تمہارے جان و مال کا مسئلہ درپیش آ جائے، تم اپنی گردنوں کو، اپنے چہروں کو دوسری جانب پھیر لیتے ہو۔ آؤ میں تمہیں بتلاؤں کس طرح اصحاب رسول نے دیوانہ وار آپ کے ساتھ عملی طور پر محبت کا ثبوت دیا۔ آقا حکم کرتے، آج اسلام کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں نے 20 مرتبہ اس واقعے کو سنا، ان واقعات کو مسجدوں میں، محرابوں میں، مدرسوں میں سنا۔ تجدید عزم کے لیے آپ کے سامنے اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آقا کائنات ارشاد فرماتے، آج اسلام کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ آج ہو نہ ہو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا نیکی میں سبقت لینے کے لیے۔ کس طرح صاحب بے چین نظر آتے۔ آج آقا کائنات نے ہمارے مالوں کا تقاضا کیا۔ حضرت عمر اپنے گھر میں تشریف لے گئے، جتنا مال و اسباب گھر میں موجود ہے اس کے 2 حصے کیے، ایک حصے کو اٹھایا، آقا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آقا کائنات نے حضرت عمر کے جذبے کو دیکھا، مسکرانے لگے۔ عمر کیا لائے ہو؟ کہا اپنے گھر میں گیا ہوں، مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک کو اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا، دوسرے آدھے مال کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آیا۔ آقا کائنات خوشی سے مسکرانے لگے، آپ کو فخر محسوس ہونے لگا۔ پاس ابو بکر صدیق موجود ہیں۔ ابو بکر، آج جب کہ اسلام کو تمہارے مالوں کی ضرورت تھی، تم کیا لے کے آئے؟ حضرت ابو بکر آگے بڑھے، کہا آقا اپنے گھر میں گیا، جتنا بھی مال موجود تھا اس کو سمیٹا، حتیٰ کہ جھاڑو کو لگایا، اگر ایک تنکا بھی گھر میں موجود تھا اس کو بھی اکٹھا کیا اور آپ کی خدمت میں آئے کر حاضر ہو گیا۔ حضرات ایسے تو نہیں آقا کائنات نے کہا تھا، صدیق میں نے ہر ایک شخص کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، تیرے احسانات اللہ ہی کے ذمے ہیں۔ آج ذرا اپنی محبت کو بھی، اس محبت کے اوپر ہمیں جانچنے کی ضرورت ہے، پرکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور بات میرے ذہن میں آئی، جب غزوہ احد میں آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، آؤ آج اسلام کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے۔ کون ہے جو 100 اونٹ بما اسلحہ و ساز و سامان
اسلام کی نظر کرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، ذوالنورین کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا آقا 100 اونٹ بما اسلحہ ساز و سامان حاضر ہیں۔ آقا نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر سوال کو رکھا کون ہے جو 100 اونٹ بما اسلحہ ساز و سامان اسلام کے لیے وقف کرے، میں محمد اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان کھڑے ہوئے، آقا 100 اونٹ حاضر ہیں، بیٹھنے کا اشارہ کیا، تیسری مرتبہ پوچھا، چوتھی مرتبہ پوچھا، مختصر 8 مرتبہ ایک ہی نشست میں آقا پوچھتے چلے گئے۔ عثمان ہر مرتبہ کھڑے ہوئے، آقا 100 اونٹ حاضر ہیں۔ 8ویں مرتبہ آپ اپنے منبر سے اٹھے، ذوالنورین کے پاس پہنچے، سینے سے لگایا، قط یا عثمان، عثمان بس کر، آج کے بعد تو جو جی چاہے عمل کر لے، اللہ نے تجھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ساتھیو، آج ہم بھی ذرا آقا سے محبت کو اپنے معیار کو دیکھیں۔ یہ آقا سے محبت ہے؟ میلاد النبی کے نام پر رنگرلیاں منائی جائیں، ڈھول تاشے بجائے جائیں، ڈھولک کی تھاپ پر رقص کو کیا جائے، یہ آقا سے محبت کا نام ہے؟ یہ آقا سے محبت اس بات میں ہے باپ بھی میدان جنگ میں، بیٹا بھی میدان جنگ میں، شوہر بھی میدان جنگ میں، بھائی بھی میدان جنگ میں، خود بی بی دیناریہ راستے میں کھڑی، اللہ آج اسلام کی آبرو رکھ لینا، بتلانے والے نے یکے بعد دیگرے آ کے بتلایا، تیرا بھیا بھی شہید ہو گیا، تیرا باپ بھی شہید ہو گیا، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، تیرے سر کا تاج وہ بھی شہید ہو گیا۔ بی بی دیناریہ ہرانے والے کو پوچھتی ہے، میرے بھیا کا مجھ کو نہ بتلاؤ، میرے باپ کا مجھ کو مت بتلاؤ، میرے بیٹے کی مجھے خبر مت دو، میرے سرتاج کی مجھے مت خبر دو، مجھے امت کی ماؤں کے سرتاج کے بارے میں بتلاؤ۔ آقا کائنات حیریت سے ہے کہ نہیں؟ آنے والے نے بتلایا، آپ الحمدللہ حیریت سے ہیں۔ بی بی دیناریہ چاروں شہادتوں کے باوجود سجدہ ریز ہو گئی، اللہ چاروں شہادتیں تیرے رستے میں قبول ہو جائیں۔ آقا کائنات کی ذات کو کوئی غضب نہ پہنچے، کسی بات کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ ساتھیو، آج میلاد النبی کے نام پر جو حرافات ہمارے سامنے، ہمارے ارد و گرد، ہمارے گرد و نواح میں نظر آ رہی ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں ہرگز ایسے میلادوں سے کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں مسئلہ اس بات سے ہے، آقا کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی قسم ہے، اس مسجد میں ذمہ داری سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میلاد کو ایسے منایا ہو، عمر فاروق آپ نے منایا ہو، ذوالنورین آپ نے منایا ہو، علی المرتضی آپ نے منایا ہو، کمالیہ میں ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرتے ہیں، حوالہ آپ کے ذمہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یوسف رفیق کی قیادت میں ہم بڑے میلاد کو منانے کا اعلان کریں گے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ ہماری دعوت بڑی سیدھی سادی دعوت ہے، ہماری دعوت پیار والی دعوت ہے، محبت کی دعوت ہے، نفرت کی دعوت۔ ہم اس کا پرچار نہیں کرنے والے، او غیر تو غیر اپنے ہی ایسے بدبخت ہماری صفوں میں موجود ہیں جن کو ذرہ بر شرم نہیں آتی۔ گجرانوالہ کا ایک چوڑا مراسی آئے روز علماء کی شان میں بکواس کو کرتا ہے، اس کے سامنے
کسی بندے کی کوئی حیثیت نہیں. کبھی علماء کے بارے میں بکواس کو کرنے والا، کبھی شیوخ الحدیث کے بارے میں بکواس کو کرنے والا، اس کی زبان کو کوئی پٹا ڈالنے والا نہیں. ان سفید بالوں والے بزرگوں کے بارے میں بکواس کرتا ہے کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید بالوں کے حیا تو اللہ رب العزت بھی کرنے والے ہیں، اور تم لوگوں کے ساتھ تفرقے کی بات کرتے ہو. یہ اپنے اندر ایسی کالی بھیڑوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. ان کو گربانوں سے پکڑ کر اپنی مسجدوں سے، اپنے ممبروں محراب سے نکال باہر کی ضرورت ہے. کل ایک جلسے میں بکواس کرتے ہوئے اس نے یہ بکواس کی، کدھر ہیں صاحب زادے؟ میں آج آپ کے شہر میں آیا ہوا، ہم اختلاف کی بات لوگوں سے کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، لیکن اس کی بکواس کو سن کے ریکارڈ کے لیے آپ کے سامنے ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہتے ہیں. علامہ شہید کے روحانی اور جسمانی بیٹے تو بڑے دور کی بات ہے. اللہ کی قسم سب سے بے ضرر یہ میرا بھائی محمد علی یزدانی بیٹھا ہوا، جس نے کبھی زندگی میں کسی چڑیا کو بھی نہیں مارا ہوگا. اور سن گجرانوالہ کے چوڑے اور بازاری اور مراسی، اللہ کی قسم یہ محمد علی بھی تجھے اگر چیلنج دے تو اپنے گھر سے باہر آنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا. مسلک اہل حدیث للکار ہے، للکار ہے. عجیب آدمی، للکار ہے، للکار ہے. خود ساختہ اپنے طور پہ. علامہ معتصم الہی ظہیر، علامہ ابتسام الہی ظہیر، علامہ حشام الہی ظہیر. یہ عجیب مذاق ہے. خود ساختہ چیلنج اور خود ساختہ تڑیاں. کیا کہ کدھر ہیں جناب؟ اور تمہیں کسی نے بلایا ہے؟ کسی نے تمہیں کہا ہے؟ عجیب مذاق ہے، عجیب تماشا پوری جماعت میں بنایا ہوا. اپنے پٹ گلے میں خود سے پٹے کو ڈالو. اگر علامہ شہید کے بیٹے تجھے پٹا ڈالنے کے لیے میدان عمل میں نکل آئے، اللہ کی قسم تیرا ناطقہ تیرے گھر میں بلند کر دیں گے. اور تم نے کیا سمجھا ہے؟ ہمیں ان ماؤں نے جنم دیا جنہوں نے ہمیں لوری دیتے ہوئے اس بات کا درس دیا، بیٹا وطن کی عظمت کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، حرمت رسول کے لیے اپنی گردنوں کو کٹوا لینا ہے، مگر ان کو جھکانا نہیں ہے. ہم ان شہداء کے وارث ہیں. انہی روایات کو آگے بڑھانے کے لیے میدان عمل میں اتر چکے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت تلک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تلک وطن عظیم میں کتاب اللہ اور قرآن و حدیث کے پرچم کو لہرا نہیں دیا جاتا. تو کیا آپ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھوں کو ذرا بلند کر کے کہو، ابو بکر کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو، فاروق کی عدالت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو، ذی النورین کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو، علی حیدر کرار کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو، معاویہ کے تدبر کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو، اور یہ گجرانوالہ کے چوڑے مراسی کا پٹا ڈالنے کے لیے تیار ہو. ایک عہدہ قدم بڑھاؤ، ماما صاحب قدم بڑھاؤ. ایک عہد آپ نے ہم سے کیا، ایک عہد مسجد میں ہم کیے دیتے ہیں. خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا ہے، کسی کی بیٹی کا ہے، کسی خانزادے کا ہے، کسی جاگیردار کا ہے، کسی مزاری اور زرداری کا ہے، کسی عمران خان نیازی کا ہے، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک عرش والے کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.